موضوع یہ تھا کہ میں کس طرح اسلامک وے آف لائف، اسلامی طریقہ زندگی کو پروموٹ کرتا ہوں۔ اس کے 3 حصے تھے۔ پہلا حصہ تو یہ تھا کہ میں اپنے اوپر کیسے رہوں، دوسرا حصہ یہ تھا کہ میں اپنے اہل پر کس طرح لاگو کروں، اور تیسرا حصہ یہ تھا کہ جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، کیا کروں۔ اب ہم نے اتنا کافی حد تک بات آسان ہو گئی ہے، اس کو تھوڑا سا اور میں تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں۔ ہمارے پاس کوئی بھی طریقہ ہو کسی بھی کام کرنے کا، واحد طریقہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا جائزہ اور پھر یہ دیکھیں کہ میں اس میں کس حد تک کام کر رہا ہوں۔ دوسرے کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں تھا، موضوع سے باہر کی بات، موضوع سے کے اندر کی بات یہ تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے، آئندہ میرا کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال اس دنیا میں رہے۔ 40 سال کی عمر تک وہ نبی نہیں تھے، لیکن ان کی انفرادی کریکٹر کی پوزیشن یہ تھی کہ ہر وہ شخص جو ان کو جانتا تھا وہ صادق اور امین کہتے۔ سیرت کی کتابوں میں کسی آدمی نے بھی ان کا کوئی واقعہ ایسا بیان نہیں کیا ہے جس میں ان کے اس ذاتی کردار پر کوئی حرف لگا جائے۔ یہ پاکیزہ زندگی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہم اپنی ذاتی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے مطابق بنائیں۔ دوسرا مرحلہ 40 سال کی عمر میں ہوا، نبوت ملنے سے کچھ پہلے وہ تنہائی میں غور و فکر کرتے تھے کہ کیا حالت ہے معاشرے کی، کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں لوگ باطل کے پیچھے بھاگے چلے جائے، اور آخر کار اس کا حل یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے انہیں بتایا کہ کیا انسان کی حیثیت ہے اور کیا اسے کرنا چاہیے۔ اب آپ غور کریں کہ ذات ان کی ذات اقدس کیسی مبارک ذات تھی۔ اس کے بعد جب گھر آئے تو سب سے پہلے اپنے گھر میں اس کی بیوی ان کی رازدار ہے۔ 25 سال سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک 15 سال کی زندگی ان کے ساتھ گزری۔ ان کی ایک بات سے واقف، ایک لمحے کی دیر نہیں کی، اور فوراً انہوں نے کہا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی چنی، میں مانا۔ دوسرے نمبر پر ان کے خدمت گار تھے جنہوں نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے کے لیے منع کر دیا تھا، زید اچھی طرح سے واقف ان کی زندگی فوری طور سے ایمان لے آیا۔ گھر کے اندر کی بات ہے۔ ایک اور کی شخصیت تھی، گھر والوں کو جب اکٹھا کر کے بلایا تو حضرت علی ان کی پرورش میں اس لیے تھے کہ وہ احسان مند تھے اپنے باپ کے بھائی کے ابو طالب کے، جنہوں نے 12 سال کی عمر تک کے بعد ان کی کفالت کا ذمہ لیا تھا۔ اس لیے تو ان کے دادا عبد المطلب انہی کے سپرد ان کی کفالت کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ تو اس وقت سے لے کر کے ان کی 50 سال کی عمر تک، 12 سال سے 50 سال کی عمر، 38
سال تک میں استفادہ کی، تو وہ اچھی طریقے سے یہ واقف تھے کہ کثیر العیال ہے، ایک بچے کی اگر میں پرورش کر نہیں ہوتی تو کچھ بوجھ کم ہوتا ہے، تو حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے جو ان کے بیٹے تھے، تو کس قدر واقف رہے ہوں گے وہ، اور ایمان لیا کہ میں ایمان لایا یہ ذات کیسے دوست ایک عرصے سے تھے ان کے ساتھ، صدیق کا لقب اللہ تعالیٰ نے دیا، ابو بکر کہا فاضل فوراً ایمان لیا، تب یہ کام شروع ہوا یہ ذاتی کردار کی وجہ سے۔ اب آپ یہ دیکھیے اس تدریس کا عمل دھیرے دھیرے بڑھا، اجتماعیت کی طرف بڑھا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے اندر اس طرح لائے گا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے کچھ لوگوں کی صحبت میسر آئی سن 1960 میں، تو کچھ کتابیں میرے سامنے آئی سن 62 سے لے کر کے سن 79 تک 17 سال تک مختلف کتابوں کو میں نے خاموشی کے ساتھ پڑھا، علم حاصل کیا، دھیرے دھیرے اس کے اندر اپنی زندگی کے اندر میں چینج آیا۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا 79 میں کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ اس جگہ جہاں تم رہ رہے ہو یہاں کام کی ضرورت ہے، اور یہ بوجھ زبردستی میرے اوپر جب رکھا گیا تو میں نے کہا شاید اللہ کی مرضی یہ ہے۔ تب میں نے لوگوں کو بلانا شروع کیا، اس کے لیے ایک طریقہ مقرر ہفتے والی استعمال کا۔ لوگ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی ہم سے بات کر رہا ہے وہ خود کیسا ہے، پھر اس کو پرکھتے ہیں۔ اللہ کا یہ طریقہ دیکھتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی تو ہم نے تمہیں آزمایا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون جو ہے ہمارے لیے جان لڑا سکتا ہے۔ ایسی تھوڑی آپ کو جنت دی جائے گی، کیا تم نے یہ حساب لگا رکھا کہ ویسی جنت داخل کر دیا؟ تو اگر لوگ آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ جو ہمیں خیر اور بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، آپ کی کیا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ہی اس امتحان میں ڈالنا ہوتا ہے، پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو اپنے امتحان میں ڈالیے، یہاں سے اپنا آپ کا تزکیہ شروع ہو جائے گا۔ تزکیہ کیا ہے؟ برائیوں سے نفرت، بھلائیوں سے محبت۔ جب آپ اپنے آپ کو نمونے کے لیے پیش کریں گے تو سب سے پہلے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یار میں تو جھوٹ بول گیا تھا، ارے میں نے بےمانی کی، ارے میں نے یہ بات کی، تو خود آپ کی ٹریننگ شروع ہو جائے گی، خود آپ ڈرنے لگیں گے۔ یہ ڈر تو ہوگا معاشرے کا، لیکن دھیرے دھیرے یہ اللہ کے ڈر سے ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ زندگی خود ہی عبادت ہے، مگر ادراک نہیں، ہم سمجھتے نہیں یہ ساری زندگی عبادت ہے۔ آپ لوگوں نے جو علم حاصل کیا ہے وہ بھی علم ہے، فرق یہ ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی کو کچھ حدود کے اندر قید کریں۔ وہ حدود وہ ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو بتائی گئی، ہمیں بتائی گئی۔ ورنہ تو آپ کا یہ کمپیوٹر سیکھنا، ڈاکٹریٹ حاصل کرنا، آپ چاہیں تو خام خواہ کی دوائیاں دے سکتے ہیں، وہ فیس اکٹھی کر سکتے ہیں، اور جانے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ایڈورٹائزمنٹ میں خراب چیز کا آپ جو ہے فوٹو لگا سکتے ہیں کہ اس سے اچھا تو کوئی پیسٹری نہیں، اس سے اچھی تو یہ دوائی نہیں، اس سے اچھا تو یہ نہیں، سینکڑوں چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن بینگ اے مسلم ذمہ داری یہ ہے کہ نہیں بیٹا یہ کام کر، مجھے تو سچائی کی طرف ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہماری زندگی خود میرے لیے نمونہ ہونی چاہیے۔ یقین مانیے کہ ہمارے پاس ہر میدان میں اسی علم کو لے، جسے آپ نے دو ٹکڑا بس دو ٹکڑے کر دیے ہیں، یہ علم دین ہے اور یہ علم دین نہیں۔ آدم علیہ السلام کو دنیا کا تمام علم دیا گیا تھا، علم الاشیاء دیا گیا۔ قرآن شریف میں سورہ بقرہ کے 4 سے 5 رکوع میں جہاں تخلیق آدم کا ذکر ہے وہاں علم الاشیاء دیا گیا۔ آپ میں سے کون آدمی ایسا ہے جو نہیں جانتا کہ علم الاشیاء کسے کہتے ہیں؟ کیمسٹری آف دا مٹیریل،
चीजों के बारे में जानना जानकारी दी गई थी, और इस जानकारी को लेकर के इस्तेमाल करके इस दुनिया में आप रहें और दुनिया को इस्तेमाल करें। ये तो नहीं है, जिंदगी खुद ही इबादत है, मगर इतना सारी की सारी बातें आप अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए करें। चाहे मकानात बनाना, चाहे 100 मंजिला ऊंची इमारतें बनाना, चाहे कंप्यूटर बनाना या हवाई जहाज बनाना, चाहे दीन की खिदमत नहीं है, यकीनन दीन की खिदमत, इसलिए किसकी जरूरत है, लेकिन हुदूद अल्लाह के अंदर है, इनका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर आदमी का अलग अलग जुरिडिक्शन, हर आदमी को अल्लाह ताला ने अलग अलग सलाहियतें भी दी है और अलग अलग मैदान कार भी दिए हैं। अलग अलग जिसे जुरिडिक्शन कहा जाता है उसे मैदान कार कहा जाता है, क्षेत्र उसके अलग अलग। उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको हर लम्हा अल्लाह के दीन की तबलीग का मौका मिलता है, हर जगह मौजूद। अभी एक बात सामने आई थी कि मैंने कहा कि 4 आदमियों के सामने में वापस करूंगा जिससे लोगों को पता चले कि मुसलमान ऐसा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप गौर तो करें, कोई मैदान ऐसा नहीं है जिस मैदान में आप भगवान ये मुरतब होना चाहिए था कि अब तक हमसे जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन अब मैं अल्लाह के इस कलाम को, इस इल्म को, इन हुदूद को जानने के लिए यकीनन अपनी जिंदगी के मशगूल तरीन कामों में से 1 घंटा लगा करके रोजाना अपने घर पे पहुंचना, और इस बात को प्रमोट करने के लिए हर हफ्ते भी बैठेंगे हम जहाँ ये बैठनी होती है, और आपस में डिस्कशन करेंगे, और इसको अपने बीवी पर और बच्चों पर और अपने अयाल पर खर्च करेंगे। जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा है उसी तरह हम इसको अमल करने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम को मुरतब इस तरह करना चाहिए था कि अब हम ये सीखा है, ये जाना है, ये जान रहे हैं, उसको जानने की मज़ीद कोशिश करेंगे और इसको हम इस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें हमारे अंदर ये कमियाँ कोताही नहीं है, जिसके लिए हम अल्लाह से माफ़ी चाहते हैं, और आइंदा इस पर हम करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। ये बात हम समझ रहे थे कि इस टॉपिक पर जरूर कुछ न कुछ किसी हद तक कही गई है। ये बात ऐसी बात नहीं है, एहसास है सबको, ये उनकी बातों से झलक रहा है, लेकिन इसका एक प्रोग्राम करने की जरूरत है। अगर आप समझते हो तो ये मत समझिए कि आपने जो कुछ हासिल किया है वो दीन के खिलाफ, ना, ऐसा नहीं है। दुनिया का इल्म ही अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दिया था, उसी के मुख्तलिफ हिस्से हैं, मुख्तलिफ शोबे हैं, मुख्तलिफ उसके जो है आप सब्जेक्ट है, मज़ामीन है जिनको आप हासिल कर रहे हैं। इन सब मज़ामीन को लेकर के हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में, अपने जुरिडिक्शन में, अपने अहयाल में और खुद अपनी ज़िंदगी में किस तरह अमल करें, बस एक ये बात है। और मैं समझता हूँ कि मेरी बातें आप लोगों ने तवज्जो से सुनी है। अल्लाह ताला जो है वो इस कलाम पर मेरी आखिरी बात ये है कि अल्लाह के सिवा